السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام دوسرے نبی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 دفعہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیلنے لگی اور آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا اور جو ان کو پالنے والا ہے، اور یہ شیطان کی بہکاوے میں آنے لگے۔ شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا، شیطان کی بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کی پوجا کرنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا انہوں نے خود نے اپنے ہاتھ سے بنا لی اور ان کی ہی پوجا کرنے لگے۔ اپنے ہاتھوں سے کئی بت بناتے اور ان کی ہی پوجا کرتے اور یہ ان سے مدد چاہتے، لیکن مدد کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام خود 950 سال تک اپنی قوم میں واس کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، اور تم اللہ ہی سے مدد چاہو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹا بھی دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں تم ایک دن مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنی بتوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکلواؤں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصافی ہوگی۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، تم ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ہنستے کہ تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کوئی عذاب نہیں آئے گا، تم یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ وہ ہنستے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے اور ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔
آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والے سے کہا کہ اے اللہ کے ماننے والوں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور تیرنا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر نہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے ہمیں کوئی نہیں بچانے والا۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جوڑی پر تیری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرے بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کی اعمال اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہ ہو۔ اس لیے کنعان اللہ کے علم میں تھا، وہ کافر تھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف بھی کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت دنیا میں بسنے لگی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے بھی ہونے لگے اور یہ دنیا میں آباد ہونے لگے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے بہکانا شروع کیا تو یہ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے بھی ولی ہو، اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک اعمال کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے اپنے اعمال اچھے رکھو۔ آج کا ویڈیو اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔